حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرائض کے بعد حلال کمائی کا حاصل کرنا فرض ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فریض عبادت کے بعد دنیاوی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے حلال کمائی کے ذریعے مال کا حاصل کرنا فرض ہے، تاکہ دوسروں کا محتاج نہ ہو اور سوال کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندے پر حلال کمائی کے تعب کو دیکھیں۔ مطلب یہ ہے کہ حلال کمائی کے حاصل کرنے میں جو پریشانی ہوئی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ حلال کمائی جہاد ہے۔ اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کی تعبیر کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ تجارت خدا کے حلال رزق میں سے ہے، اسے سچائی اور بلائی کے ساتھ حاصل کریں۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کی پاک اور حلال کمائی تجارت سے اس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ اسے سچائی اور شریعت کے مطابق اختیار کریں۔ اسے سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے ایسے تاجروں کا حشر بھی مقربین کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کمایا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی ملازمت اور اجارہ سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے۔ اس لیے حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی سے بہتر کسی نے نہیں کھایا جس نے اپنی ہاتھ کے کمائی سے کھایا ہو۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سی کمائی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھانا، یعنی صنعت و حرفت کے ذریعے مال حاصل کرنا، جیسے کپڑا بنانا، برتن بنانا، لکڑی کا کام وغیرہ کرنا۔